السلام علیکم دوستو، انسانوں کی شروع ہی سے یہ خواہش رہی کہ وہ خود سے کچھ عجیب و غریب اور خطرناک ایجادات کریں۔ دنیا کی زیادہ تر ایجادات اس ہی خواہش کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح آج کے دور میں انسان نے ایک ایسی ایجاد کی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور آج ہم انسان کی ایسی تخلیق کا تذکرہ کریں گے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر یا مشین کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ وہ انسانوں کی طرح سوچ اور عمل کر سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کے آثار ہم کو الخوارزمی سے الجبرا تک اور ارسطو کے فلسفے میں ملتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایلان مسک کا ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں ایلان مسک یہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت تیزی سے طاقت پکڑ رہی ہے اور اب ہم اس وقت ایک خطرناک اے آئی سے دور نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس وقت ایلان مسک کی اس بات کو سیریس نہیں لیا کیونکہ لوگوں کے خیال میں ایلان مسک کوئی سائنسدان نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا میں اس وقت ایک کوہرام مچا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے گاڈ فادر یعنی وہ سائنسدان جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے گاڈ فادر ہے، جس کا نام جیوفیری ہنٹن ہے، اس وقت یہ گوگل میں کام کرتے تھے، لیکن تازہ اس نے گوگل سے استعفیٰ لے لیا۔ اس نے یہ کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت خطرناک حد تک آگے جا رہی ہے، اس سے انسانیت کو شدید خطرے لاحق ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ باتیں بتائی تھی، لیکن خود انہوں نے تمام باتوں کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس خطرناک نہیں ہے۔ لیکن آہستہ ان کے خیالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ماحولیاتی آلودگی سے کافی پریشان ہیں اور اس پہ ہماری توجہ ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے بھی کئی گنا خطرناک ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ میں دنیا کو وارننگ دیتا ہوں کہ ہمیں اے آئی کی طرف توجہ دینی ہوگی اور ابھی سے اس خطرے سے نمٹنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے استعفے کے بعد انہوں نے بہت شدت سے اپنے کنسرن اٹھائے کہ مجھے اے آئی کو جس طرح مستقبل میں استعمال کیا جائے گا، مجھے ان سب باتوں سے کچھ تحفظات ہیں۔ بی بی سی کو بتاتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو مار سکتی ہے۔ اس ایک جملے نے پوری دنیا میں طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر جھوٹی خبروں کا ایک سیلاب آئے گا۔ دوستو، اسی طرح ہمارے اعصابی نظام، دماغ وغیرہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سلو ہے، اور اس کے برعکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مشین ہم سے کافی تیز ہیں۔ ہم اپنی ذہانت کو کسی بھی دوسرے انسان کی ذہانت سے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن انٹیلیجنس سسٹم نے یہ کام بہت عرصے پہلے کر دیا تھا۔ ڈیجیٹل پاور کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے انٹیلیجنس کو آپس میں شیئر کر سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک ٹرین میں 20,000 بندے موجود ہوں اور ان بندوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ سکل ہوں، اور اسی طرح یہ تمام 20,000 بندے ایک دوسرے کو اپنا سکل شیئر کر دیں تو ان میں سے ہر ایک بندے کے پاس 20,000 سکل آ جائیں گے، یعنی ہر ایک بندہ 20,000 سکل کا مالک بن جائے گا۔ بالکل سیم اسی طرح کی پاور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو حاصل ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا بہت زیادہ پریشان ہے۔ آج تک ہم نے بہت زیادہ فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی جس میں ایک روبوٹ بہت زیادہ فائرنگ کرتے ہیں، یعنی گولیاں چلاتے ہیں، لیکن ان میں سے شاید ایک گولی بھی نشانے پہ نہیں لگتی، اس لیے روبوٹ سے ہمیں کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جیوفیری ہنٹن کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے روبوٹس صرف ایک گولی فائر کریں گے، لیکن وہ گولی بالکل ٹھیک اپنے ٹارگٹ پہ لگے گی، اس کا نشانہ کبھی بھی نہیں چکے گا۔ اس وقت امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مکمل سپورٹ میں ہے۔ چائنا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 2030 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بادشاہ ہوگا، اور اس سلسلے میں چائنا نہ صرف ترقی کر رہا ہے بلکہ اس نے اپنی چھوٹی کلاسز میں اے آئی کی سبجیکٹ لگا دیے ہیں۔ رشیا بھی بالکل اسی طرف جا رہا ہے۔ تو اصل میں دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنگی سلسلے میں سامنے لے آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط معلومات بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے گی، یہ اس کا خاصہ ہوگا۔ اے آئی مستقبل میں انسانوں کو بہت مشکل ٹائم دینے جا رہا ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ہماری ساری معلومات ہوگی،
ہم کہاں جاتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا ای میل کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم کون سی موویز دیکھتے ہیں، یہ سب معلومات ڈیجیٹل سگنیچر کے تھرو ان کے پاس موجود ہے، اور مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں بلیک میل بھی کر سکتی ہے، اور ہمارے سوچ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہمارے مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا، ہم کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے، اس سے بھی ہمارے ویو کو مینیپولیٹ کیا جائے گا۔ بہت سے ایسے اے آئی روبوٹ ہوں گے جو کسی اور کے ماں باپ سے پیسے نکلوائے گی ان کے بیٹی بیٹیاں بن کر۔ ہمیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں بہت دور کی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک سائنسدان جس کا نام ارنسٹ رادرفورڈ ہے، اس نے ماضی میں یہ کہا کہ ہم کبھی بھی ایٹم سے انرجی نہیں لے سکتے، لیکن اسی وقت ایک اور سائنسدان جن کا نام لیو تھا، اس نے اسی وقت ایک نیوکلیئر چین ری ایکشن بنایا، اور پھر کچھ مہینے کے بعد نیوکلیئر بم بنا دیا گیا۔ بالکل سیم اسی طرح جیسے ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی خطرناک نہیں ہوگی، یا ابھی اس میں کافی وقت ہے۔ دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن چکی ہوں، تیار ہو چکے ہوں، اور ہمیں اس کے بارے میں خبر بھی نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔